سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شہباز گل کے بیان پر مذمت، معذرت اور وضاحت کے بعد احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ بظاہر یہ احتجاج پرامن تھا، مگر لیاقت باغ میں کھڑے سابق وزیر اعظم نے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے سے سیاست کے سب سے اہم فریق کو للکارا اور پوری شد و مت سے للکارا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ 25 مئی کو ہمارے اوپر تشدد کیا گیا تو پولیس کے اندر سے بتایا گیا کہ ہمارے اوپر پیچھے سے پریشر تھا، نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ، پیچھے سے بوٹ کا پریشر تھا۔ شہباز گل کے معاملے پر پولیس سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب پیچھے سے ہو رہا ہے، احکامات بھی پیچھے سے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم 30 سال سے جنہیں چور سمجھ رہی ہے، کیا وہ ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب سیاست کی عین وہی خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو 70 سالوں سے تمام منتخب وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو کہ جن کا مخاطب سیاسی جرنیلی وڈیرے آصف علی زرداری، دودھ پینے والا بلہ یوسف رضا گیلانی، ریاست کے اندر ریاست میاں نواز شریف براہ راست ناموں کے ساتھ دو بدو کی اس لڑائی کا حصہ رہے ہیں۔ I have already taken certain action, strong action, which no ordinary man would have taken tonight, in removing some of the fat and flabby generals, and they are the vaderas of the army. طالبان کو گود میں کس طریقے سے بٹھائیں پھر کیسے پھینکیں، لشکر طیبہ کو کیسے گود میں بٹھائیں، اور پھر انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے بعد جب ڈکٹیشن ملی تو کتنے جلدی گود سے پھینک دیے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف خان۔ میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے، اور تمام منتخب وزرائے اعظم ایک ہی انجام سے گزرے ہیں۔ عمران خان پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کیا آن کھڑے ہوئے ہیں؟ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کی سالم جماعت خان کی گرفتاری کو ریڈ لائن کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہماری سرخ لکیر ہے۔ گزشتہ روز جج اور دیگر اعلی افسران کو دھمکیاں دینے کے الزام میں ریاست کی درخواست پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پیمرا نے سابق وزیر اعظم کا خطاب لائیو دکھانے پر پابندی عائد کر دی۔ پی ٹی اے نے بھی فوری طور پر اپنا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کے کوریج کو روکا جا سکے۔ جج صاحبان اور اداروں کو للکارنا قابل مذمت ہے، لیکن یہ اقدام تو خود حکومت بھی اسی شد و مت سے کر چکی ہے۔ حکومت عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کمشنر لاہور، چیف سیکرٹری پنجاب کو متنبع کیا جا چکا ہے، ماضی کے اندر اداروں کو بھی للکارا جا چکا ہے، بیوروکریسی کو بھی ہیڈ آن لیا جا چکا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا۔ باغی ہے باغی، باغی ہاتھ اٹھا کے کو باغی۔ کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے، پنجاب کے چیف سیکرٹری جواد رفیق صاحب، ہوم سیکرٹری مومن آغا صاحب، کمشنر گجرانوالہ سید گلزار شاہ صاحب، اگر آپ عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے تو کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف داماد کرے۔
عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں رات 3 بجے گرفتار کیے جانا تھا، بر وقت عوام کو موبلائز کرنے پر یہ کارروائی روک دی گئی۔ عمران خان کے مطابق ان پر 16 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں 3 روز کے لیے عمران خان کی راداری ضمانت منظور کرنے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف توہین آمیز بیان پر عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، جس کی کل سے آفیشلی سماعت ہوگی۔ آگ کے اس کھیل میں تینوں فریق اپنا اپنا داؤ کھیل چکے ہیں۔ کیا یہ کھیل سرخ لکیر ثابت ہو سکتا ہے؟ تینوں فریق اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب، مبشر زیدی اور کاشف عباسی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بخاری صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کا اریسٹ جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ کیا اب اس کے اندر وقت کی درکار ہے یا فقط آج بھی ڈرایا جا رہا ہے؟ میرے خیال سے ڈرانے کی سٹیج تو گزر گئی ہے مہر۔ ریڈ لائن کو کراس ہوئے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب تو ایکشن کا وقت ہے، میرے خیال سے اگلے 48 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں کو جو آپ کے بینیفیکٹرز تھے ان کو جب آپ میر صادق میر جعفر کے نام سے پکاریں گے، جس کے کسی بھی بدھو سے بھی آپ پوچھیں تو بتا دے گا کہ ان سے ان کی مراد کیا ہے۔ جب ایک عام آدمی کو ان کی بات شروع میں سمجھ نہیں آئی تھی تو پھر انہوں نے ثابت کر کے یہ کہا کہ میں میر جعفر جو تھا وہ سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا۔ جب آپ ان لائنز کو کراس کر جائیں گے تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ پاور دیٹ بھی جو سب سے زیادہ سٹرونگ سیگمنٹ ہے پاکستان کی سوسائٹی کا، اور جو آپ کو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وہی آپ کو لے کے آئے تھے، انہوں نے ہی آپ کا بت تراشا تھا، انہوں نے ہی آپ کو ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا۔ جب آپ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ سمجھ لیں یعنی کہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے اور وہ اب سکھانا مقصود ہے اور وہ ہو کے رہے گا، مگر میرے خیال سے یہ سبق سکھا جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب اوائڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ جو پاپولیرٹی کا گراف سمجھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر پہنچ چکا ہے اور اب انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ چیز ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، یہ تجربے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ تجربہ پہلے مجھے ہولڈ دیٹ تھاٹ بخاری صاحب، ہولڈ دیٹ تھاٹ۔ کاشف، کیا یہ سب کچھ عمران خان صاحب اوائڈ کر سکتے تھے؟ کیونکہ 2 ہفتے خاموش رہے، نیوٹرلز کا ذکر نہیں کیا ایک اہم بڑے جلسے سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کی بات کی، کہا کہ میں کسی سے دشمنی نہیں، برابری کی بات کرتا ہوں۔ یہ اوائڈ کر سکتے تھے یا یہ اب اس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے جدھر عمران خان صاحب کے پاس اب آپشن ہی نہیں تھی بٹ ٹو ٹیک تھنگز ہیڈز آن، سو ٹو سے؟ لیکن میرا خیال ہے یہ ہونا تو یہی ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا۔ ہم نے جو پچھلے 6 مہینے کے اندر جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا، آئی ایم سرپرائزڈ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو جن ایونٹس کی بات ہو رہی ہے وہ تو سارے کے سارے اس لارجر گیم کے اندر فٹ ان ہوتے گئے موروں کے طور پہ کہ جی دیکھیں یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا۔ یہ نہ بھی کہتے تو وہ کیا کرے، وہ آئی مین ہیڈ ٹو شو سم ریزسٹنس۔ نواز شریف صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا۔ آئی ایم سرپرائزڈ کہ جب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بنایا نواز شریف صاحب کا کیس، اور یہ کیس آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، انہوں نے بھی جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے کہا یہ عدالتیں اور یہ فوج اسٹیبلشمنٹ خلائی مخلوق۔ اور اس وقت مسئلہ یہ کہ ہماری کو ہم کیونکہ ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل لائنز کے اوپر اتنے ہو گئے، ہمیں لگتا ہے کہ جناب وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، لیکن جب یہ کسی کو نکالا جاتا ہے وہ یہ لائن پکڑتا۔ میاں صاحب نے جی ٹی روڈ کے اوپر کیا تقریریں کی تھیں؟ یہ ایگزیکٹلی یہ تقریریں کی تھیں، خالی ان کو یا کسی کو بھی بلانے کا لفظ بدل جاتا ہے، باقی متن تو وہی رہتا ہے کہ انہوں نے مجھے نکالا ہے، اس نے مجھے نکالا ہے۔ عمران خان has not overplayed his hand. You think کہ آپشن تھی ہی نہیں؟ دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کے پاس بھی 2 آپشن تھے، موٹر وے سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں، ان کو کہا گیا موٹر وے سے جاؤ گے سیاست ختم ہو جائے گی، سیاست بچانی ہے جی ٹی روڈ سے جاؤ۔ پھر یہ جی ٹی روڈ کا مطلب کیا ہے کہ جگہ جگہ پڑاؤ کرو، یہ تقریریں کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تاکہ لوگ اگر آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ کی پالیٹکس میں آپ کی لڑائی زیادہ پوٹنٹ ہو جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کے پاس بھی جب جس دن ان کو نکالا گیا، راستے کیا تھے؟ راستے 2 تھے۔ ایک تو یہ تھے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، دیکھیں کہ یار یہ کوئی غلطی کرے یا میں پھر اپنا راستہ وقت فیصلہ کرے، یا میں خاموش تماشائی کی طرح 1.5 سال گزاروں، یا پھر یو کاؤنٹر ایکٹ، ایک ریاکشن کے طور پہ آپ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی اب کچھ کرنا، تاکہ اگر تو کوئی پلان ہے اس پلان کو آپ کاؤنٹر پلان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا یہی تھا۔ خان صاحب
کو واپس نہ. مگر فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے میں مبشر کی طرف جاؤں, آئی وانٹ ٹو نو فرق کیا ہے. جب جی ٹی روڈ پہ میاں صاحب نکلے, آپ نے دیکھا دوسری طرف سے پھر بھی بائی اینڈ لارج ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوا, بار بار ہوا, للکارا گیا, نام لیے گئے ہر ادارے کو, ججز کو بھی, مگر خاموشی تھی اور صبر تھا. مگر ادھر خاموشی نہیں ہے. ہر بیان کے بعد آپ ایک ڈی فیکٹو فوراً رد عمل دیکھ رہے ہیں. اگر if I have to put it کہ کیا وجہ ہے, آئی تھنک جو عمران خان صاحب کی پاپولر سپورٹ ساتھ کھڑی ہے, میرے خیال ہے یہ سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ریاکشنز آ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب جلسہ کریں اور 3000 بندہ اس جلسے میں کھڑا ہو, لوگ نہ ہوں, عمران خان صاحب کو نظر آ, لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ الیکشن کے, پنجاب کا الیکشن ہوتا 20 میں سے 19 سیٹیں ہار جاتے, کراچی کا الیکشن ہوا 40,000 ووٹوں سے, پاپولیرٹی, مقبولیت, یہ جو ہی ناؤ ہیز دا کیپیسٹی ٹو ہٹ بیک. ان کے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, دوبارہ جو پی ڈی ایم کی ساری قوتیں ان کو ہرا سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کو باہر رکھنا, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. این اے 245 کراچی میں مبشر, اسی وجہ سے ریاکشن زیادہ سخت تھا. ایک ایسا یہ الیکشن ہے جدھر کیمپیننگ نہیں ہوئی, ایک ایسا الیکشن ہے کہ جدھر جس نے جیتنا تھا تحریک انصاف کے امیدوار نے, اس نے اسمبلی نہیں پہنچنا تھا, پھر بھی ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری. یعنی کہ یہ وہ مقبولیت جس کا کاشف ذکر کر رہے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ کے نزدیک بھی اس طرح کا سخت رد عمل آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. دیکھیے مہر, بالکل جو کراچی کا الیکشن تھا, اگر 2 ہفتے پہلے تک ہم دیکھیں تو یہی اندازہ تھا کہ ایم کیو ایم اور جو پی ٹی آئی ہے ان کے درمیان مقابلہ رہے گا, لیکن مقابلہ نہیں ہوا, کیونکہ گزشتہ 2 ہفتے میں جو پاپولیرٹی کا گراف گیا ہے خان صاحب کا اوپر, اور جس طرح کی اسٹریٹ سپورٹ انہیں ملی ہے, تو یہی ہونا تھا. اور آئندہ اگر وہ اب 7 سیٹوں 9 سیٹوں سے لڑیں گے, جس میں 3 کراچی کی ہیں, ان میں بھی یہی رزلٹ ہم دیکھیں گے. میرے دونوں بھائیوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے مہر کہ کیا جو ہے اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی. دیکھیے اس ملک میں ایک ہی اسٹریٹجی ہے. اگر پولیٹیکل سروائیول آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دباؤ میں لانا ہوگا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. اور ہم نے دیکھا پچھلی حکومت نے سکسیسفلی, جو پچھلی اپوزیشن تھی اس نے دباؤ میں لائی اور میاں صاحب باہر چلے گئے, تو انہوں نے اپنا اینڈ ریزلٹ اچیو کر لیا کہ میاں صاحب کو باہر بھجوا دیا, اور جو سختیاں تھیں وہ چھوٹے موٹے برداشت کرتے رہتے ہیں, اس حکومت میں بھی کرتے رہیں گے. مگر عمران خان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی 2 دفعہ آپ سوچے گی کہ ان کو گرفتار کرنے کا یا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے. آپ نے دیکھا کل رات کو جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میری بات ہوئی جب, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گرفتار کرنے کے ابھی تک آرڈرز نہیں ہیں. اور بعد میں یہ خبر بھی آئی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ آپ اس کو گرفتار کر کے اس وقت جو ہے جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ چھت پھاڑ کے باہر آ جائے گا, آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت. آپ کو لگ رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کو اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کو؟ بالکل بھی نہیں, بالکل مس کیلکولیٹ نہیں کر رہے. یعنی کہ وہ کچھ نہیں کریں گے تو یہ ساروں کو ویسے بھا کے لے جائے گا. اس وجہ سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مس کیلکولیشن سے مراد ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے, دہشت گردی کے مقدمات, صحیح مقدمات لگنے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, مگر اس طرح کے اگر اوچھے ہتھ کنڈے کرنے ہیں تو پھر اس کا تو مزید, جس طرح زرداری صاحب نے بجا انالیسس کیا ہے, ان کی تو چھتے پہاڑ مقبولیت ہو جانی ہے. تو مس کیلکولیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا عوام میں غم و غصہ اور ریزسٹنس نہیں بڑھ رہا؟ میرا خیال ہے ان کا فیصلہ یہ ہے کہ روکو اس کو, ورنہ یہ سب کو لے جائے گا. تو اس کے لیے پھر راستہ جو بھی نکلے گا, چاہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ, پھر وہ کریں گے کام. جی زیدی. اور مہر یہ دیکھیے کہ ہماری ریاست کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اتنا ایکسیسولی یہ اے ٹی سی کا استعمال کر لیں, ماضی میں نیب کا استعمال کیا گیا, تو یہ طریقے کبھی بھی جو ہے افیکٹو نہیں رہے, مگر ہمیشہ یہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. میں بالکل اتفاق نہیں کرتا خان صاحب نے جس طریقے سے پولیس اور ججز کے خلاف جو ہے زبان استعمال کی, لیکن یہ دہشت گردی تو نہیں ہے. آپ کنٹیمپٹ کریں, بالکل بلا لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, بالکل اپنی اس میں انسداد دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت جو ہے وہ کیوں مسالہ تیز کرنا چاہتی ہے, یا ہماری ریاست کیا چاہ رہی ہے. اس وقت آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے سڑکوں پر, آلریڈی ملک مشکلات میں ہے. کیا یہی بات ریاست نہیں سمجھ رہی بخاری صاحب جو زیدی صاحب